12ویں پارے میں سورہ ہود ہے اور سورہ یوسف کی پہلی 52 آیات ہیں۔ سورہ ہود کی اگرچہ 5 آیات 11ویں پارے میں شامل ہیں اور بقیہ 118 آیات آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 123 تک آج کے پارے یعنی 12ویں پارے میں شامل ہیں، لیکن قاری صاحب محترم نے کل جو ہے وہ سورہ ہود کی یہ 5 آیات تلاوت نہیں فرمائی تھی، وہ بھی آج ہی تلاوت کی ہیں۔ گویا مکمل سورہ ہود اور 52 آیات سورہ یوسف کی یہ آج ہمیں سننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سورہ ہود ان صورتوں میں سے ہے جن صورتوں میں اللہ کریم نے سابقہ اقوام کی تاریخ بیان کر کے قانون ہلاکت اقوام بیان کیا، کس طرح قومیں برباد ہوتی ہیں، کیوں برباد ہوتی ہیں، اور جب بھی اللہ کریم نے اس طرح کی کہانیاں قرآن میں بیان کی ہیں تو 2 مقاصد بڑے واضح۔ ایک تو مقصد یہ کہ قریش مکہ کو اور رہتی دنیا تک نبی کے دشمنوں کو خبر ہو جائے کہ اللہ کا عذاب اس طرح سے آتا ہے، اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی کہ جو دشمنان اسلام ہیں اور دشمنان دین ہیں اور دشمنان نبی ہیں ان کا بالآخر انجام اس طرح کا ہوا کرتا ہے۔ گویا وہ اقوام جو عذاب الہی کی وجہ سے عبرت کا نمونہ بن گئی ان کا ذکر ہے۔ 6 اقوام ہیں عام طور پہ، انہیں کا 6 کا ذکر ہے۔ 7واں تذکرہ آپ کہہ سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کا ذکر بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اس لیے 7 کا کہہ لیں۔ 3 اصطلاحات یاد رکھیں، ایک ہے دعوت، ایک ہے فہمائش اور ایک ہے تنبیہ۔ دعوت، فہمائش اور تنبیہ، یہ سورہ یونس بھی جو اس سے ماقبل کی صورت ہے اور سورہ ہود، ان دونوں میں تینوں باتیں موجود ہیں۔ دعوت بھی دی گئی ہے، بات سمجھائی بھی گئی ہے، عقیدہ سمجھایا بھی گیا ہے، اور ساتھ تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ دی گئی۔ یہی مضمون آپ کہہ لیجئے سورہ یونس کا ہے اور یہی سورہ ہود کا ہے، اور لیکن تھوڑا سا فرق ہے کہ یہاں جو دعوت ہے وہ تھوڑی مختصر ہے سورہ ہود کے اندر، اور اس میں فہمائش کے اعتبار سے بھی استدلال کم ہے اور بات زیادہ ہے، جیسے بات سمجھائی جاتی ہے اور استدلال کم کیا جاتا ہے۔ اور تیسری بات آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو تنبیہ ہے یہاں زیادہ مفصل اور زیادہ مؤثر تنبیہ۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، یا کبھی فرماتے تھے شیبتنی ہود واخواتها، مجھے ہود، سورہ ہود اور اس کی جو دیگر اس جیسی صورتیں ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا، اور کبھی نام لیتے تھے ہود، واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون، سورہ تکویر، انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ اس کے اندر اللہ کریم نے جو وارننگ دی ہے وہ بڑی خوفناک قسم کی وارننگ ہے۔ توحید بنیادی طور پر یوں کہہ لیجئے اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ توحید قبول کر لو اور معافی مانگ کر واپس آ جاؤ، اللہ اکبر، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، واپس آ جاؤ گے تو اب بھی متاع حسن یعنی بہترین زندگی تمہاری منتظر ہے، دنیا میں بھی بہترین زندگی مل جائے گی، آخرت میں بھی بہترین زندگی مل جائے گی۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 24 تک ابتدائیے کے طور پر توحید کا بیان ہے، پھر آیت نمبر 25 سے 49 تک حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، یعنی جو 5-6 اقوام کا ذکر ہے، تو وہ اللہ کریم نے آیت نمبر 25 سے 49 تک جو ہے وہ نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، جہاں اللہ کریم نے توحید کا تعارف کروایا ہے اور ابتدائی کے طور پر توحید کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں۔ اس میں وہ اعتراضات بھی ذکر کر دیے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کرتے تھے۔ پھر انسانی فطرت اور جو اصلاحی ضابطے کے حوالے سے جب کبھی انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے، اور جب اس کے اوپر کوئی خوشحالی آتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے، یہ ایک ضابطہ ہے انسانی فطرت کا، وہ اللہ کریم نے یہاں آیت نمبر 9 سے 11 تک بھی بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں بھی، سورہ روم کی آیت نمبر 36 میں بھی، یعنی قرآن میں جگہ جگہ، اور سورہ روم کی آیت نمبر 33 میں، سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں اللہ کریم نے یہ ضابطہ بیان کیا۔ پھر وہ آپ پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں کوئی نہیں، آپ غریب کیوں ہیں، پھر یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہیں ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان کے اس طرح کے اعتراضات سے دل تنگ نہ کریں، اس لیے کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، انما انت نذیر، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، ہر معاملے میں آپ کا کارساز اللہ ہے، ان کی ہرزہ سرائیوں سے آپ قطعاً اپنا دل تنگ نہ کیجیے۔ پھر قرآن پر وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ خود ساختہ ہے،
فرمایا کہ تم ایسے کرو 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، 114 نہیں بنتی نہ بناؤ، 10 صورتوں کا چیلنج جو ہے اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا ہے۔ ویسے تو قرآن میں ایک صورت کا چیلنج بھی موجود ہے، لیکن یہاں 10 صورتوں کا، اور ساتھ فرمایا کہ یہ قرآن تو ایک علمی معجزہ ہے، انزل بعلم اللہ، یہ اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے، اللہ یہ علمی معجزہ ہے، وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کا بنیادی موضوع توحید ہے۔ اور علمی معجزہ اس اعتبار سے بھی کہ توحید رسالت اور قیامت کی تفصیلات اور تحقیقات پیش کرتا ہے، اور اثبات الوہیت اور رسالت کے دلائل دیتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے، قرآن معجزہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ حق ہے، اور جو حق ہوتا ہے اس کو کسی خارجی ثبوت کی، اپنے ثبوت کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن آپ اپنا ثبوت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات اقدس خود دلیل ہے، قرآن آپ اپنا ثبوت ہے۔ لہذا فرمایا اس کے اندر اثبات الوہیت اور رسالت کے دلائل ہیں، حلال و حرام کی تفصیل ہے، دین و دنیا کی رہنمائی ہے، گزشتہ امتوں کے عبرت آموز واقعات ہیں، قیامت تک آنے والے حوادث کلیہ کی خبر دی گئی ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ملتے، کسی نظریے نہیں ملتے۔ یہ اس سے بڑا اعجاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے انزل بعلم اللہ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، اور اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ توحید ہے۔ پھر فرمایا ہاں دنیا جو چاہتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اللہ دنیا چاہنے والوں کو دنیا مل جاتی، جن کا مطمع نظری دنیا حاصل کرنا ہے تو اپنی محنت کا رخ وہ اس طرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اس میں کوئی کمی نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں دنیا میں بڑی بڑی خوشحالی لوگوں کو ملتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، جو دنیا کو ترجیح بنا کے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے سوائے جہنم کے آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فرشتے ان کی بدکرداری کی گواہی دیں گے قیامت والے دن، یہ لوگ جب جائیں گے۔ پھر مومن اور کافر دو رویے ہیں، دو کردار ہیں۔ فرمایا کالأعمى والأصم، جو کافر ہے وہ ایسے ہے جیسے اندھا ہو اور بہرا ہو، اور جو مومن ہے والبصیر والسمیع، وہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت عطا کی ہوئی ہے اور وہ سننے والا بھی ہے۔ پھر آگے نوح علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 25 سے 49 تک ہے، اور اس میں اس کی تفصیلات پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ سب سے پہلا اعتراض سرداروں کو یہ تھا کہ آپ کے ساتھ کم تر لوگ کیوں، کہ جن کو جو آپ کے ساتھ ہیں، وَمَا نُرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، آپ کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، کوئی مقام و مرتبہ والے لوگ تو ہیں نہیں، لہٰذا یہ ان کو اگر آپ ہٹا دیں پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں مال مانگا کب ہے؟ تم امیر لوگ میرے قریب نہیں آتے، میں کوئی مال مانگ رہا ہوں تم سے؟ میں تو اجر اللہ تعالیٰ سے لیتا ہوں۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ، جو کم تر لوگوں کو آپ کہتے ہو کہ آپ اس کو ہٹا دو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اگر میں ان کو چھوڑ دوں تو میری مدد اللہ کی طرف سے رک جائے گی۔ گویا اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے جب آپ چھوٹے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مضمون بھی اللہ کریم نے قرآن میں دیگر جگہوں پہ بیان فرمایا ہے۔ پھر سرداروں کی ہٹ دھرمی، اور انہوں نے کہا کہ جناب قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بڑا جھگڑا ہو گیا، بہت دلائل کا تبادلہ ہو گیا، تو نے جو عذاب لانا لیا، دھمکی لگا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نوح علیہ السلام کو تو کشتی بناؤ، کشتی بناتے رہے۔ مفسرین نے لکھا ہے 2 سال لگے کشتی بنانے میں، یا 200 سال بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال، تو انہوں نے تبلیغ کی ہے تو 150 سال کے قریب یا 1060 سال ان کی عمر تھی۔ تو بہرحال وہ 2 سال یا 200 سال وہ کشتی بناتے رہے۔ تو یہ بدبخت مذاق اڑاتے رہے، جب بھی دیکھتے تھے کشتی بن رہی ہے، بھائی یہ سمندر کہاں سے آئے گا، دریا کہاں سے آئے گا، کہاں یہ خشکی کے اوپر چلے گی، اس طرح کے مذاق اڑاتے تھے۔ جب بھی دیکھتے تھے کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، وہ ہمیشہ مذاق کرتے رہتے تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے جب وہ ایک وقت آ گیا، اللہ اکبر، تو اس میں پھر جو سب لوگوں کو سوار کرا لیا گیا، فقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، اس میں یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ اور بالآخر پھر وہ جو واقعہ ہے کہ سارے لوگ اس میں سوار ہو گئے، بیٹا نہیں سوار ہوا، ایک بیٹا جس کا نام حام یا یام تھا، لقب اس کا کنان تھا، وہ شامل نہیں ہوا۔ اور اس کو کہتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، حضرت نوح علیہ السلام کے، ونادى نوح ابنہ وكان في معزل يا بني اركب معنا، ہمارے ساتھ آ جا۔ اس نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا کوئی پہاڑ آج بچانے والا نہیں۔ بالآخر ایک موج آئی اور اس کو غرق کر گئی۔ اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا
اللہ نادا نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اللہ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو فیصلے تو تیرے ہی ہیں لیکن تیرا یہ وعدہ بھی تو سچ ہے، تو اپنے نبیوں کو اپنے بندوں کو رسوا تو نہیں کرتا، میرا بیٹا میرے گھر والا میرے گھر میں سے گھر کا فرد، اللہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرے گھر میں سے ہے ہی نہیں، تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی، تیرے اہل و عیال میں سے نہیں۔ کیا وہ نہیں تھا؟ تھا، اہل و عیال میں سے تھا، آپ کا خون تھا، وہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی حرامی بچہ نہیں تھا، وہ آپ کا خون تھا، لیکن فرمایا دلیل یہ ہے انہو عمل غیر صالح، جس کا عمل اپنے باپ کے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا، عمل صالح نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے وہ باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، وہ جو اقبال نے کہا تھا باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازور ہو تو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، اگر بچہ جو ہے وہ والد کے عمل پر اور والد کے کردار پر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی میراث کا وارث ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے قوم عاد، اس کا قصہ ہے، ہود علیہ السلام کی بے لوث دعوت ہے، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، ہر نبی یہی کہتا رہا آپ سے میں اجر نہیں مانگتا، کوئی چیز نہیں مانگتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، لیکن ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور ان کو کہا، ایک تصور دیا کہ ان نقول الا اتراک بعد الہتنا بسوء، یہ جو تو خام خواہ ہر وقت لگا رہتا ہے ایک ہی کام بے، یہ معبود جھوٹے ہیں، یہ جو جعلی خدا بنائے ہوئے ہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ جو ہر وقت لگا رہتا ہے ہمارے خداؤں کو برا کہتا رہتا ہے، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی کی پھٹکار تیرے اوپر پڑ گئی، کسی کی مار تیرے اوپر پڑ گئی، کسی نے جھپٹا مارا ہے، کوئی ایسی تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا ہے وہ اس کو چھو گیا، اس سے تیرے سارے معاملات خراب ہو گئے۔ اللہ، یہ حال تیرا ہمارے ان خداؤں میں سے کسی بابے نے کیا ہے۔ یہ جو تصور ہے کہ یہ بابے ٹانگ توڑ دیتے ہیں اور فلاں کر دیتے ہیں فلاں کر دیتے ہیں، یہ گویا تصور جو ہے یہ قوم عاد سے چلا ہے، اور یہ ان کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اہل اللہ کو یہ کہتے ہیں، اللہ والوں کو اور اہل توحید کو کہتے ہیں کہ جناب تمہارے اوپر تو فلاں کی مار پڑی ہوئی ہے، اس کی نوست پڑی ہوئی، اس لیے یہ معاملہ ہوا۔ بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قوم عاد کے اوپر جو ہے وہ دنیا میں بھی لعنت پڑی اور آخرت میں بھی لعنت پڑی، قیامت والے دن بھی۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، ہود علیہ السلام کی قوم عاد پر بہت بڑی لعنت اللہ کی۔ صالح علیہ السلام کا اور قوم سمود کا ذکر ہے آیت نمبر 61 اور 61 سے لے کر 68 تک، اور ان کا بھی وہی حال، انہوں نے دعوت دی لیکن وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مختلف سردار سارے مل گئے، کوئی نشانی دکھا، اونٹنی ان کے کہنے پر چٹان میں سے اونٹنی نکلی اور اس کے خاص احکام تھے، اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ چرے گی اپنی مرضی سے پانی پیے گی جو مرضی، اس کو کچھ نہیں کہنا، لیکن انہوں نے پھر اس کو بھی مار دیا، ایک چنگھاڑ پڑی، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسا عذاب آیا کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ کبھی اس دنیا میں اس دھرتی پر بسے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور قوم لوط کی تباہی کا ذکر آیت نمبر 69 سے 83 تک۔ یہ جب لوط علیہ السلام کی طرف فرشتے آئے ہیں نا، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لوط علیہ السلام کی قوم کو، جو بڑی بے حیا قوم تھی، تو پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ ابراہیم علیہ السلام چچا تھے اور حضرت لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے ہیں۔ وہاں پہ ایک اور کام بھی ان کو تھا کہ انہوں نے وہاں بیٹے کی خوشخبری دینی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو وہ جب انہوں نے وہاں پہ خوشخبری دی، پہلے تو وہاں پہ گئے، اور یہ واقعہ قرآن میں کئی جگہ پہ ہے کہ جا کے بیٹھے ہی انسانی شکل میں تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بنا ہوا بچڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ جب انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات آئی کہ شاید جو ہے یہ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے، جو دشمن نہیں آ کے کھاتا تھا میزبان کے گھر سے، اس کا مطلب ہے کسی بری نیت سے آیا۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم تو فرشتے ہیں اور قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور ساتھ جب انہوں نے فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب، انہوں نے خوشخبری دی کہ بیٹا بھی ہوگا پوتا بھی ہوگا، سارے نبی ہوں گے، تو جو اماں جی کھڑی ہوئی تھی بڑی پریشان ہوئی، ہنسی بھی، اور انہوں نے کہا کیسے، یا ویلتیٰ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَیخٌ، میں بانجھ ہوں، یہ میرا جو خامد ہے یہ بوڑھا ہے، کیسے ہوگا، إِنَّ هَٰذَا لَشَیْءٌ عَجِیب، بڑی عجیب بات ہے، بچہ کیسے ہوگا۔ قَالُوا أَتَعْجَبِینَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کیا تو اللہ کی جو اللہ کی طاقت ہے اور اللہ کا حکم ہے
اس پر حیرت کا اظہار کرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، سبحان اللہ۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت تمہارے اوپر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو گئی۔ کس کے اوپر ہو گئی ہیں؟ اہل بیت کے اوپر۔ اہل بیت کون ہے؟ کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو کہا جا رہا ہے۔ گویا زوجہ ہی اہل بیت ہوتی ہے، یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام چونکہ نرم دل تھے، انہوں نے بتا دیا ہم تو کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لانے کے لیے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو خود خودی جیسے نرمی، دل کی نرمی ہو نا، تو بندہ کہتا ہے نہ ہی ہو تو ابراہیم علیہ السلام نے کہنا شروع کر دیا، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى ويجادلنا في قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑا شروع کر دیا کہ یار نہ جاؤ، نہ ان کے اوپر عذاب لاؤ، تم نے کیا مسئلہ ہے، نہ جاؤ، جھگڑنا شروع کر دیا۔ فرمایا ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، نرم دل تھے نا، بردبار تھے، اور اس لیے انہوں نے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور ان کو یہ بھی منیب سے یہ پتہ چلتا ہے، منیب کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، ان کو یہ گویا یقین تھا کہ میں اپنے اللہ کو منا لوں گا، اللہ اکبر، اس لیے جھگڑا کر رہے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم اب چھوڑ دے، فیصلہ ہو چکا ہے، اللہ انہ قد جاء امر ربک، تیرے رب کا فیصلہ آ گیا، چونکہ فیصلہ ہو گیا اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی۔ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور ایسا عذاب ان کے اوپر آنے کا فیصلہ ہو گیا جب اس نے لوٹنا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ بہرحال اس قوم لوط کی بے حیائی، پھر وہ فرشتے گئے وہاں، انہوں نے اپنی بے حیائی سے، وہ اس وقت بھی باز نہیں آئے جب فرشتوں کو انہوں نے دیکھا، پھر بھی پوری کی پوری انہوں نے بے حیائی کا اظہار کیا، عذاب سر پہ آ کھڑا تھا اور وہ اسی کی طرح بے حیائی کا اظہار کر رہے تھے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، جب ان کے اوپر عذاب آیا نا تو پھر تین کام ہوئے۔ پہلا کام یہ ہوا کہ بستی الٹا دی گئی، اللہ۔ دوسرا کام یہ ہوا کہ پکی مٹی کے پتھر، اللہ اکبر، یہ جو کہتے ہیں کھنگر کے پتھر، یہ برسے آسمانوں سے، پہلے بستی الٹائی گئی، اور جو الٹانے کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی فرشتے نے ان کو زمین سے اٹھایا اور اٹھا کے اس کو اتنا بلند کیا کہ انہوں نے آسمان والوں کی باتیں سنی، اور وہاں سے الٹایا اور وہ یوں نیچے گرے، اوپر سے پتھروں کی بارش آئی، اللہ اکبر، اور طے بطے نشان زدہ پتھر تھے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر فرمایا کہ شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے آیت 84 سے 95 تک، اور انہوں نے بھی کہا ناپ تول پورا کیا کرو، فساد نہ کرو، لوگوں کو کی چیزوں کم نہ کرو، اور انہوں نے بھی شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ تیری نماز ہمارے معبودوں سے رکتی، یا شعیب الصلاۃ کا تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، تیری نماز ہمیں یہ کہتی ہے، اللہ۔ فرمایا میں تو اصلاح چاہتا ہی نہیں، اريد الا الاصلاح ما استطعت، جو میرے بس میں ہے میں تو اصلاح چاہتا ہوں، نہیں مانے، ایک چنگھاڑ پڑی، اللہ اکبر، اور وہ واخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے کہ لم یغنوا فیہا، ایسے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور فرعونیوں کا ذکر ہے، اور ان کو بھی بالآخر تباہی و بربادی کا جو سامنا کرنا پڑا۔ پھر یہاں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 100 سے لے کر آیت نمبر 103 تک اقوام کے جو قصے ہیں ان کو، ان کی وجہ اور فلسفہ بتایا، حکمت بتائی، کیوں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ فرمایا کوئی باقی بچا، کوئی کسی کی جڑ کٹ گئی، اور ظالم اقوام نے ظلم کیا، جھوٹے معبودوں نے فائدہ ان کو نہ دیا، بلکہ الٹے جھوٹے معبود ہی ان کی تباہی کا باعث بنے، اور نشان عبرت وہ لوگ بن گئے، اور یہ نشان عبرت بنے اپنے کرتوتوں اور اپنے بدعقیدگی کی وجہ سے۔ ان اخذہ علیم شدید، اللہ اکبر، ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، جس کو بھی اللہ کے آخرت کے عذاب کا ڈر ہو اس کے لیے بڑی نشانی ہے، اس کو باز آ جانا چاہیے، اللہ کی توحید کی طرف آ جانا چاہیے۔ فرمایا قیامت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے، بدبخت اور خوشبخت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشبختوں میں بنائے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ شَقِيقٌ، جو بدبخت ہیں وہ سارے جہنم میں جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، جن کو جو خوشبخت ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ فرمایا ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ کرو، آیت نمبر 113 بڑی اہم آیت، اللہ اکبر، یہ آیت نمبر 112 سے لے کر آیت نمبر 123 تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو صبر و استقامت سے تبلیغ کرنے کا حکم ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیے، اور ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، پتہ ہو ظالم ہے اس کی طرف اپنا، اس کے پلڑے میں اپنا وزن نہیں ڈالنا، کیوں؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں آگ لگ جائے گی، یہ آگ کا باعث ہے، اور یہ آگ صرف آخرت کی نہیں ہے، دنیا کی آگ بھی ہے،
گویا جو آگ لگتی ہے وہ ایسے نہیں لگتی جو کسی ملک میں آگ لگی ہو، کسی معاشرے میں لگی ہو، لوگ ظالموں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو آگ سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس آیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، کہ جب تم ظالموں کی طرف اپنا جھکاؤ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتمسکم النار، تمہیں آگ لگ جائے گی، وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کی طرف سے پھر کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی کارساز ہوگا، تم لا تنصرون، پھر نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ آگے ایک نسخہ بتایا، واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات۔ دیکھیں کبھی ایسا غلطی ہو ہی جاتی ہے بندے سے، معاشرے میں کوئی اتار چڑھاؤ ہو جاتا ہے، ظالم کی طرف جھکاؤ ہو گیا، کسی جگہ بھی کوئی غلطی ہو گئی، انسان خطا کار جو ہوا، کل بنی آدم خطاء، ہر آدمی خطا کار ہے، خیر الخطائین التوابون۔ فرمایا کرنا یہ کام ہے کہ جب کبھی غلطی ہو تو اس کے بعد وہ بہترین ٹول ہے، بہترین جو ذریعہ ہے جو غلطیوں کو پاک کر دے گا۔ ویسے تو ہر طرح کی نیکی، جب بھی آپ نیکی کرو گے، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو بھی شخص نیکیاں کرتا ہے وہ اس پہلے کی ہوئی برائیوں کو وہ مٹا دیتی ہیں، لیکن سب سے بڑی نیکی جو برائیاں مٹانے والی ہے وہ نماز ہے۔ فرمایا 5 وقت نماز پڑھنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ وہ گناہ سارے ہیں معاف کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ کسی بستی میں، بستی کے اندر ظلم بھرا ہوا ہو، بستی کے اندر بے حیائی بھری ہوئی ہو، بستی گناہوں سے بھری ہوئی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس قوم میں اصلاح کرنے والے کتنے لوگ ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ اگر کسی بستی میں اصلاح کا عمل جاری ہو، اللہ اس بستی پر عذاب نازل نہیں کرتا، یہ ہے قانون۔ اور عذاب کب آتا ہے؟ جب اصلاح کا عمل بھی رک جاتا ہے۔ اور اصلاح کا عمل کیوں رکتا ہے؟ اصلاح کا عمل اس وقت رکتا ہے جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیں، میں ٹھیک ہوں۔ جب ٹھیک ہے، خطا کا احساس ختم ہو گیا، غلطی اور نقص کا احساس ختم ہو گیا، اصلاح کا عمل رک گیا، اور اصلاح کا عمل رک گیا تو گویا اللہ کی طرف سے عذاب اس وقت بالکل وہ قوم تیار ہو جاتی ہے اللہ کے عذاب کے لیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آپ کو تسلی دی گئی آخر پہ، اور کفار کو انتظار کا مشورہ ہے کہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے ان سے، یہ جو کفار ہیں نہیں مانتے تو ان کو کہیں کہ آپ اپنا کام کرتے جائیے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اور پھر انتظار کرو، وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اللہ آگے سورہ یوسف ہے، سبحان اللہ، احسن القصص، بہترین بیان۔ لیکن یہ بہترین بیان جس کو احسن القصص کہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی سماعتوں کی لذت کے لیے یا زبان کی لذت کے لیے قصہ ہے۔ قصے عام طور پہ لوگ جو قصے سناتے ہیں یا قصے سنتے ہیں وہ صرف اور صرف زبان اور سماعتوں کی لذت کے لیے سنائے جاتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسا قصہ نہیں ہے، لعلکم تعقلون ہے، اس کا تعلق تعقل کے ساتھ ہے، تفہیم کے ساتھ ہے، دماغ کے ساتھ۔ اس کو سوچئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سارے اسباق رکھے ہیں، اور اس لیے، اور نزول قرآن کا مقصد بھی یہ ہے، لذت لسانی نہیں ہے، نزول قرآن کا مقصد بھی عقل ہے، غور و فکر ہے، تدبر ہے، اور اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی یہ ساری صورتیں، یعنی مکی دور کے آخری حصے کی ایسی ساری صورتیں، سورہ یونس بھی اور سورہ ہود بھی اور پھر سورہ یوسف بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر بڑا ابتلا کا دور تھا، اور گویا جو بنی اسرائیل کا قصہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تو جس طرح مشکل حالات حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئے، اسی طرح کے مشکل حالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے تھے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ ان کو قتل کرنا چاہا، ان کو کنویں میں پھینکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کے سارے آپ کے خاندان کے لوگ جو ہے مل کر قتل کرنا چاہتے تھے۔ دارالندوہ کے اندر یہی میٹنگ ہو رہی تھی۔ گویا مکے جیسے بھرے شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس اعتبار سے تنہا تھے، اور درندہ صفت انسانوں سے سابقہ تھا، غمخوار بیوی اور چچا رخصت ہو چکے تھے، مصائب و آلام تھے، اور دشمنوں کی جو عداوت تھی وہ پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی تھی، اور آپ کے قتل اور جلا وطنی کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ ان حالات میں سورہ یوسف نازل ہوئی ہے۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی تسلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی کنویں میں پھینکا ہے، اللہ نے بادشاہ بنا دیا، آپ پریشان نہ ہو اگر یہ نکال رہے ہیں تو آپ کو۔ اللہ، لہٰذا وہ جو دکھ بھری داستان ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، وہ دراصل ایک بہت بڑی خوشخبری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھی تھا، عام الحزن کے بعد
جب چچا اور غمخوار بیوی چلے گئے اس دنیا سے تو ان کے بعد آپ کا دل دکھی تھا، آپ نے دکھی یوسف کا قصہ سنا ہے، سبحان اللہ، کہ تم آپ کے دکھ تو ہیں، آپ ذرا یوسف علیہ السلام کے دکھوں کا بھی ذکر کر لیجئے کہ بھائیوں کی جو خفیہ مکاری ہے اس کا دکھ، اور جنگلی کنویں میں پھینک کے آئے اس کا دکھ، پھر تنہائی اور موت کا خوف اس کا دکھ، غلامی کا دکھ، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، اندازہ تو کیجئے کہ کیا قصہ ہے، مال کی طرح بیچ دیا گیا، اس کتنا بڑا، اس سے بڑی دکھ کی کوئی بات ہے۔ پھر عزیز مصر کی بیوی نے جو مکاری کی اس کا دکھ، پھر اسی طرح جو مصری عورتوں نے ورغلایا اور اس کی جو مصیبت اور پھر اس کا دکھ، پھر قید خانے کی مشقت اور ابتلا، پھر اس کا دکھ، اللہ اکبر۔ پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے جب حکومت عطا کی، اقتدار ملا، تو اقتدار کی اپنی آزمائش، اور پھر اس سے بڑی آزمائش کہ وہ بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ منگتے بن کے سامنے کھڑے تھے، اس سے بڑی آزمائش بھی کوئی ہوگی، اللہ اکبر۔ تو وہ پوری کہانی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کھڑی کر دی، جو دکھوں کا مداوع بھی تھا، خوشخبری بھی تھی، اور دوسری طرف کچھ کہتے ہیں کہ سوال کیا تھا انہوں نے، قریش مکہ نے یہود مدینہ کی وساطت سے، وہ علمی سوال وہاں سے لے کے آتے تھے عام طور پہ، اور سوال یہ کیا تھا کہ یہ پوچھیں ان سے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے۔ اب یہ پرانی صدیوں کی کہانی تھی، انہوں نے کہا بھی کیسے پتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پوری سورت یکبار کی نازل فرما دی، سبحان اللہ، اور اس میں وہ ان کے سوال کا جواب بھی آ گیا کہ یہ لوگ کیسے، ان کا اصل جو وطن تھا وہ تو فلسطین تھا، اور یہ وہاں پہ کیسے پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 10 بھائیوں کے ساتھ 11ویں تھے، اور ان کو خواب آیا، اور خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے خواب، لیکن وہ رویائے صالحہ ہوتے ہیں، نیک خواب، یا یوں کہہ لیجیے سچے خواب۔ ہر خواب سچا خواب نہیں ہوتا۔ خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک خواب ہوتا ہے اضغاث و احلام، پریشان خیالی، ایسے الٹے پھر سیدھے خیال آتے رہتے ہیں، اور وہ ایک ہوتا ہے حدیث نفس، انسان کو بہت زیادہ فکر مندی ہو، پریشانی ہو، تو وہی رات کو خواب میں نظر آ جاتا۔ امتحان کے دنوں میں بچوں کو بڑے خواب آتے ہیں امتحان کے، اور اسی طرح جو آدمی جو کام دن میں کرتا ہے وہ حدیث نفس، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے رویا صالحہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب آیا۔ اب جی رویا صالحہ کی سب سے بڑی جو نشانی ہوتی ہے، ایک تو وہ واضح ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو بے سروپا ہو۔ اب خواب سیدھا سیدھا دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اپنے والد صاحب سے خواب بتایا، والد صاحب بھی نبی تھے، انہوں نے خواب سنتے ہی کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک الی اخواتک فیکیدوا لک کیدا۔ بھائیوں کو نہ سنانا، ان کو پتہ ہوگا بھائی کیسے ہیں اور کیا سوچتے ہیں، ان کو نہ سنانا۔ حسد ہے نا اصل میں، تو حسد جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے، فرمایا نہ بتانا۔ اور یہ بات کہ کسی سے صرف یہ نہیں ہے، یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اپنی کوئی اچھی بات کسی کے شر سے بچنے کے لیے یا کسی کے حسد سے بچنے کے لیے چھپا لینا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو کہہ رہے کہ نہ بتانا۔ بہرحال انہوں نے ایک پلاننگ کی، اور اس کا تعلق خواب کے ساتھ تو نہیں تھا، یہ ان کی اپنی خباثت کے ساتھ تھا، یا پھر ان کو شیطان نے، اور یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا شیطان اصل میں حملہ کرتا ہے، تو شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ بنیامین اور جو حضرت یوسف علیہ السلام ہے یہ 2 سکے بھائی تھے، باقی 10 الگ تھے، اور یوسف علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سائیڈ پہ ہو جائے تو ہمارے باپ کے ساتھ ہمارا جو محبت ہے باپ کی، یہ الگ ہوگا تو ہمیں پوری محبت ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب ہے نیت تو نیک تھی کہ باپ کی محبت لینا چاہتے تھے، لیکن بدبخت شیطان نے ایسی گیم سکھائی ان کو کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹاؤ گے تو ہوگا۔ حالانکہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے پہلے تو پروگرام بنایا قتل کر دیں گے، پھر کوئی ایک اس میں بھائی ہے جو قرآن کہتا ہے کہ وہ اس کے دل میں کچھ رمق تھی ہمدردی کی، وہ کہتا ہے نہیں کرنا بھی ہے نا، کنویں میں پھینک تو قتل ضرور کرنا ہے۔ تو کنویں میں پھینکا، اور قافلہ ان کو لے کے چلا گیا مصر میں جا کے ان کو بیچ دیا۔ جس گھر میں بکے وہ عزیز مصر شہر کا وہ بڑا افسر تھا اس کے گھر میں، اور اس کی جو بیوی تھی وہاں جا کے جب یہ جوان ہو گئے گھر میں رہنا سہنا شروع کر دیا، اور وہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آداب سکھا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو، اور پوری ٹریننگ ہو رہی ہے، اب حکمرانی اللہ تعالیٰ نے بعد میں عطا کرنی ہے۔ تو اس میں جب
بیوی جو تھی اس عزیز مصر کی، اس کا دل آ گیا کہ اس جوان کے ساتھ جو ہے بدکاری کی جائے. اس نے اپنے سارے دروازے بند کر کے پلان کرنے کی کوشش کی. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دوڑ پڑے، دروازے تو بند تھے، تو بند دروازے پر بھی دوڑ پڑے. کس بھروسے پر دوڑے؟ صرف اللہ کے بھروسے پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب اللہ کے بھروسے پر دوڑے تو پھر یا کوئی بھی برائی سے بچنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اور پھر ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اس خاتون نے تو ارادہ کیا ہی تھا، یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر انہوں نے اللہ کی طرف سے کوئی برہان نہ دیکھی ہوتی. اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ وہی برہان عطا فرمائے. کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس نے ہے ہی تلک کہا تھا نا آجا، تو آجا کوئی کہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون کسی کو، کوئی صاحب نسب صاحب حسب کوئی خاتون کسی کو کہے آجا، اور وہ کہے اللہ کے ڈر سے کہے کہ میں نہیں آتا، تو اس کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت ہی بڑا عمل ہے. اللہ اکبر. خیر وہ جب بھاگے تو اس میں قمیض پھٹ گئی، اور اس میں پھر وہ نشانی کے طور پر انہوں نے کہا جی دیکھ لیں قمیض آگے سے پھٹی ہے پیچھے سے پھٹی ہے، اور ثابت ہو گیا کہ خاتون جو ہے وہ گناہ گار ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو سمجھایا بجایا کہ آپ کچھ مسئلہ نہ کریں. اس کے بعد پھر رہنا شہنا شروع کر دیا. لیکن بات نکلتے نکلتے بیگمات مصر تک پہنچ گئی. بے حیائی کا اندازہ کیجئے اس قوم کی کہ وہ ساری خواتین اس کو کہتی ہیں کہ پتہ چلا جی تو اپنے خامد پر تیرا دل اپنے غلام پر تیرا دل آ گیا. اس نے کہا اچھا میں تمہیں دکھاتی ہوں غلام کیسا ہے. یعنی ادھر سے ان کی بے حیائی کا اندازہ کیجئے اور ادھر سے اس خاتون کی بے حیائی کا اندازہ کیجئے. بہرحال اس نے ایک دعوت کی، ساری خواتین کو بلا لیا اور بلا کے وہاں پہ ان کے ہاتھ میں فروٹ کاٹنے کے لیے چھریاں دے دیں، اور وہاں ایک دم حضرت یوسف علیہ السلام کو آ جاؤ. یہ دیکھا اللہ اکبر، اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. اور اس قدر وہ مبہوت ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر. پھر وہ شیر ہو گئی. اس نے کہا یہ تھا جس کے لیے تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اب پہلے تو یہ بچ گیا، اب نہیں میں بچنے دوں. یوسف علیہ السلام دعا کی اللہ تو مجھے اس سے بہتر ہے میں جیل میں چلا جاؤں. گویا ماحول ایسا تھا کہ برائی سے بچنا ممکن نہیں تھا، اور جہاں برائی سے بچنا ممکن نہ ہو انہوں نے بھی سمجھا کہ یہ اب دیکھیں سارے شہر کی بیگمات اور امیر لوگوں کی بیگمات وہ ساری کی ساری ایک لڑکے کے پیچھے ہوں تو کیا حالات ہوگا، اور پھر کیا حالات ہوں گے. تو ان حالات میں انہوں نے بھی سمجھا کہ نقص امن سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کو جیل میں ڈال. انہوں نے مثلاً جیل میں ڈال دیا. خیال تھا کہ کچھ عرصے بعد نکال لیں گے، پھر کسی کو یاد ہی نہیں رہا کہ اس کو نکالنا ہے. اللہ اکبر. کئی سال وہاں پڑے رہے. وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تبلیغ کا موقع ملا. لوگ خواب پوچھتے تھے، آپ تبلیغ کرتے تھے، خواب کی تعبیر بھی بتا دیتے تھے. اور پھر جب ایک شخص وہاں سے آزاد ہو کے نکلا، اس کو کہا کہ اپنے مالک کو جا کے میری بات کرنا، میرے بارے میں یاد کرانا، ایک بے گناہ پڑا ہوا ہے. اس کو بھی بھول گیا وہاں آ کے. پھر بالآخر جب اس کو خواب آیا بادشاہ کو، اور اس خواب کی تعبیر اس نے خواب سنایا اپنے درباریوں کو. ہاں جی مجھے خواب آیا ہے کہ 7 جو ہیں وہ موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی دبلی پتلی گائیں ہیں، لیکن دبلی پتلی گائیں موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. اور اسی طرح 7 بالیاں جو خشک ہیں اور 7 بالیاں جو ہری ہیں. بس یہ دیکھا. انہوں نے دیکھا موٹی گائیں، پتلی گائیں، بالیاں خشک، اور یہ کیا اضغاث و احلام. قالوا اضغاث و احلام. ایک پریشان خیالی ہے کہ ایک خواب ہے. لیکن اب اس کو اتنا کلیئر خواب آیا تھا، وہ پریشان تھا. اور وہ اس بچے کو، اس آدمی کو یاد آیا جو حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر کرا کے آیا تھا اور وعدہ کر کے آیا تھا میں بات کروں گا. اس کو یاد آیا خواب کی تعبیر بتانے والا تو جیل میں بیٹھا ہے. اس نے کہا مجھے بھیجو جیل میں خواب کی تعبیر. یوسف ایھا الصدیق، یوسف تو میرے بیلی ہے. اللہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا کھڑو ہو جا تو بیلی، میری بات تو کی نہیں تھی. کئی سال بعد آ کے اللہ اکبر اس کو بھول گیا. اور کئی سال یوسف علیہ السلام کچھ نہیں کہا. اعلیٰ اخلاق دیکھیے، کچھ نہیں کہا. اس نے جا کے خواب کی تعبیر پوچھی، فوراً بتا دی کہ یہ جناب 7 سال اچھی پیداوار ہوگی، پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے آئیں گے، تو یہ اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑے گی. تم آ کے بادشاہ کو بتایا. بادشاہ نے سوچا بندہ تو ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ لے آؤ. وہ لینے کے لیے آئے. قال الملک اتونی بہ، اس کو لے آؤ. فلما جاء الرسول قال ارجع الی ربک.
اب دیکھیں اتنے سال سے بے گناہ جیل میں پڑا ہے اور ادھر سے پروانہ آیا کہ نکل آؤ، تو دنیا کا کوئی بندہ بھی ہو تو پہلے جیل سے نکلے گا نا، پھر کوئی بات کرے گا نا، تو کہتے نہیں میں نے نکلنا، واپس جاؤ اپنے مالک کے پاس اور اس کے جا کے پوچھو، پہلے ریکارڈ ٹھیک کرو وہ خواتین والا معاملہ کیا تھا۔ اللہ اکبر! اس قدر یہ فطری بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ پہلے فوراً باہر نکلتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا میں اگر یوسف کی جگہ ہوتا اور مجھے یوں کوئی بلانے آتا تو میں سب سے پہلے باہر نکلتا، اس کی بات پر جب عجبت ہوں میں اس کی بات پر لبیک کہتا، پہلے میں باہر نکلتا پھر میں کوئی اور بات کرتا۔ اللہ! لیکن کیا کردار ہے اور کیا عظمت کردار کا قصہ ہے کہ پہلے جاؤ اور ریکارڈ ٹھیک کرو۔ تو پھر انہوں نے بلا لیا خواتین کو، ان کو پوچھا الآن حس حس الحق، اور پھر سارا حق نثر کے سامنے آ گیا۔ کئی سال جس تاریخ پہ اوپر گرد پڑی ہوئی تھی وہ اب نکھر کے سامنے آ گیا، اور پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کسی بھی مرحلے پہ ذرہ بھر بھی لغزش کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا کردار ہم سب کو بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔